یہ جو فونکس ہے نا، یہ پرانا جو طریقہ ہوا کرتا تھا نا، اس سے کافی مختلف ہے، اس کی طرح نہیں ہے۔ جو پہلے طریقہ ہوتا تھا نا بچوں کو ریڈنگ اور یہ رائٹنگ سکھانے کا، وہ کچھ اور ہوا کرتا تھا، جو کہ میں نے خود بھی جو ہے وہ جن اسکولوں میں نے پڑھا ہے نا، وہاں پہ وہ پرانے والے طریقے سے سکھایا جاتا تھا۔ اب یہ دونوں میں جو ہے وہ ایک تھوڑا یہ بھی فرق ہے، یہ فونکس جو ہے یہ تھوڑی نئی چیز ہے، یعنی اتنی بھی نئی چیز نہیں ہے، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اس کو۔ لیکن ہمارے جو پاکستانی سکولز ہیں، جو لو لیول کے سکولز ہیں، یعنی وہ والے سکول جن میں جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں اتنے زیادہ، اساتذہ اتنے اچھے نہیں ہیں، جن کی فیسیں کم ہے، یعنی پرائیویٹ سکول، ذرا نچلے طبقے والے پرائیویٹ سکول، وہاں پہ یہ فونکس وغیرہ یہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو پرانا طریقہ ہوتا تھا نا، اس سے سکھاتے تھے، جس سے میں نے پڑھا تھا۔ پرانا والا جو طریقہ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کو صرف یہ سکھا دیتے تھے کہ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، یہ چیزیں سکھا دیتے تھے۔ اب یہ بہت رٹے والا طریقہ ہے، یعنی آپ نے بچے کو اے سکھانا ہے نا، تو آپ ایپل سکھا رہے ہیں کہ ایپل کے اندر اے کا جو ساؤنڈ ہے نا، وہ ایپل کے اندر ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بچے کو اے فار ایپل سکھا رہے ہیں، آپ نے اے تو تھوڑا اس کو سکھا دیا، لیکن وہ اے کسی اور لفظ کا پارٹ ہوگا نا، کسی اور لفظ کے اندر وہ اے آ رہا ہوگا نا، تو بچہ بالکل اس کو جو ہے وہ گیس نہیں صحیح کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ سے کہ آپ نے اس کو 3 لیٹر سکھا دیے ہیں، آپ نے اس کو ایس اے ٹی یہ 3 لیٹر سکھا دیے ہیں علیحدہ علیحدہ، ایس فار سنو، اے فار ایپل اور ٹی فار ٹکلنگ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 لفظوں کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ بچے کو یہ 3 لیٹرز سکھا دیے۔ اب اگر کبھی آپ جو ہے وہ بچے کے سامنے ایس اے ٹی سیٹ جو ہے بیٹھنا وہ لکھ دیں گے نا، تو وہ کبھی بھی گیس نہیں کر سکے گا۔ جس طریقے سے آپ نے اس کو سکھایا ہے نا، اس طریقے سے وہ دونوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ نہیں کر سکے گا، کہ آلدو کہ اس نے جو ہے وہ ایس فار سنو، اے فار ایپل، ٹی فار ٹکلنگ جو ہے وہ یہ علیحدہ علیحدہ اس نے پڑھا ہے، ان لفظوں کے جو پہلے لیٹرز ہیں ان سے وہ بالکل گیس نہیں کر سکے گا کہ یار یہ میں نے سیکھے ہوئے ہیں تینوں لیٹرز، اور اب یہ سیٹ ورڈ لکھا ہوا ہے تو مجھے اس کو سیٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پرانا والا طریقہ ہوتا تھا نا، یہ جو میں نے تمہیں بتایا، یہ رٹے والا طریقہ، بہت زیادہ روٹ لرننگ والا طریقہ ہے۔ جو نیا والا طریقہ ہے فونکس جس کو کہتے ہیں، فونکس والا طریقہ جو ہے وہ ساؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو انگلش الفابیٹ ہے، انگلش الفابیٹ سے مراد ہے یہ جو اے بی سی نہیں ہے پوری، اس کو انگلش الفابیٹ کہتے ہیں۔ اب اس انگلش الفابیٹ میں تقریباً 26 لیٹرز ہیں، اور یہ 26 لیٹرز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آواز بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سیم آواز بناتے ہیں، لیٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن آواز جو ہے وہ بالکل سیم ہی بناتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ان میں۔ انگلش جو ہے وہ ٹوٹل یہ جو 26 کیریکٹرز ہیں یہ مل کے کافی زیادہ آوازیں بناتے ہیں، صرف 26 آوازیں نہیں بناتے، یہ 26 سے کم نہیں بناتے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ جو ہے وہ لیٹرز سیم آواز بناتے ہیں، تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 44 آوازیں بناتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں، کچھ کہتے ہیں 44 بناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 45 بناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 46 بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں۔ اب یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ 44 جو ہے وہ ایسے بھی بناتے ہیں کہ کچھ کیسز میں جو ہے وہ 2 لیٹرز ملا کے ایک آواز بناتے ہیں، جس طرح سے ایس اور ایچ ہے نا، ش بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک علیحدہ ہی آواز بنا رہا ہے۔ اب فونکس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ جو 44 آوازیں ہیں نا، یہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں، بچوں کو وہ رٹے والا نہیں، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، وہ نہیں سکھا رہے، جس کا جو ہے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پرانا والا جو طریقہ ہے اس سے آپ بچے کو سکھا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں ہے، مطلب کوئی یہ نہیں کہ امپاسبل ہے اس سے سکھانا، ایسا نہیں ہے۔
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پرانا والا طریقہ ہے وہ جو چیز بچے کو 3 سال کے اندر یا شاید پتہ نہیں 4 سال کے اندر سکھا سکتا ہے وہ فونکس 1 سال سے بھی زیادہ جلدی سکھا سکتا ہے. یہ والا جو ہے یہ کانسیپچول طریقہ ہے, یعنی یہ بچے کو آپ ایک طریقہ سکھا رہے ہیں, باقی وہ جو لرننگ ہے وہ خود کر سکتا ہے. اس میں رٹے والا ایلیمنٹ کیا ہے؟ اس میں رٹے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کو وہ جو 44 ساؤنڈز ہیں نا, 44 آوازیں جو ہیں وہ آپ اس کو جو ہے وہ یاد کرائیں. بس ایک دفعہ آپ نے ایک دفعہ وہ اس کو یاد کروا دی, وہ کسی بھی لفظ کو پڑھ سکتا ہے, وہ کسی بھی جملے کو پڑھ سکتا ہے, وہ کچھ بھی آپ اس کے سامنے رکھ دیں گے نا وہ پڑھ لے گا. تو آپ اس میں صرف اس کو طریقہ سکھا رہے ہیں, باقی جو ہے وہ بچہ خود ہی سیکھتا جائے گا, خود ہی جو ہے وہ کرتا جائے گا. تو یہ دونوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ فرق ہے. اب اس کی میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ فونکس میں سے کے 6 وہ ہیں لیٹرز ہیں, SATPIN, یہ 6 لیٹرز ہیں. یہ 6 لیٹرز جو ہیں وہ اگر آپ بچے کو سکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ 6 لیٹرز کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ یہ ہے جولی فونکس ہے. ایک فونکس کے اندر ڈفرینٹ طریقے بنے ہوئے ہیں, تو لیکن ہے سب ایک ہی جیسے ہیں, صرف میتھڈالوجیز کا ہلکا پھلکا جو ہے وہ فرق ہے ان سب میں. تو ان میں ایک جو ہے وہ جولی فونکس بھی ہے. اب یہ جولی فونکس جو ہے یہ جو 44 ساؤنڈز ہے ان کو بریک کرتا ہے, ان کو جو ہے وہ 7 حصوں میں بانٹتا ہے, ٹھیک ہے, 7 حصے بنا کے نا, اور یہ تقریباً جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ جو آسان والی لیٹرز ہیں وہ پہلے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو مشکل والی لیٹرز ہیں آہستہ آہستہ بلڈ کر کے نا مشکل والی لیٹرز کی طرف جاتا ہے. تو شروع والے جو سیٹ ہیں, جو پہلا سیٹ ہے بالکل, اس میں یہ 6 لیٹرز ہیں جو ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس SATPIN, ٹھیک ہے. یہ جولی فونکس میں کیا کریں گے, یا فونکس میں آپ اس کو فونکس کہہ لیں, اس میں یہ کریں گے کہ پہلے جو ہے وہ بچے کو یہ جو 6 لیٹرز ہیں پہلے والے سیٹ کے یہ سکھا دیں گے اس کو کہ یہ کیا آواز بناتے ہیں. اس کو یہ نہیں سکھائیں گے یہ ایس ہے, یہ اے ہے, یہ ٹی ہے, یہ پی ہے, یہ IN ہے. although یہ بھی اس کو بتا دیں گے, لیکن یہ ساتھ میں ضرور بتائیں گے کہ یہ جو ان کے نام ہیں یہ اتنے ضروری نہیں ہیں, ٹھیک ہے. نام سے زیادہ ان کی جو اپنی آوازیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایس جو ہے وہ کیا آواز بنائے گا, ایس آواز بنائے گا, اے آواز بنائے گا, اے, ٹی آواز بنائے گا, پی جو ہے وہ آواز بنائے گا, آئی, اے, اور آخر میں این, اس طرح سے آواز. تو بچے کو جو ہے وہ یہ آوازیں سکھا دیں گے. اب یہ جو جولی فونکس کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں یہ جو پہلا سیٹ ہے اس کے اپنے جو ہیں وہ, یعنی اس سے بنے بہت سے ایسے الفاظ ہیں انگلش میں جو کہ بنے ہی صرف جو ہیں وہ یہ جو 6 لیٹرز ہیں نا انہی سے بنتے ہیں. تو آپ بچے کے سامنے کوئی بھی اس طرح کا وہ رکھ دیں گے نا, لفظ رکھ دیں گے جن میں یہ لیٹرز استعمال ہوئے ہیں, وہ آرام سے اس کو ڈسائفر کر لیں گے. اب سب سے پہلی ایگزامپل جو ہے وہ میں نے اس کی دی نا, سیٹ کی ایگزامپل دی. سیٹ کا ورڈ جو ہے وہ آپ بچے کے سامنے رکھیں گے نا, اور آپ نے اس کو آوازیں سکھائی ہوئی ہوں گی, وہ بہت آرام سے جو ہے وہ اس کو وہ کر لے گا, کیچ کر لے گا, بہت آرام سے جو ہے وہ اس کو پڑھ لے گا. یعنی اس نے کیا کرنا ہے سیٹ کے کیس میں, سیٹ کی اس نے آوازیں نکالنی ہیں, ان آوازوں سے وہ لفظ خود ہی بن جائے گا. یعنی سیٹ جو ہے وہ بنے گا سیٹ, تو یہ آوازوں سے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ خود ہی بن جائے گا. اب ایٹ کا ورڈ ہوتا ہے, وہ بنتا ہے ایٹ. اسی طرح سے میں اگر ایک اور ایگزامپل دوں تو ایک ورڈ ہے پن جو ہوتی ہے, پن کی بھی وہ آرام سے جو ہے وہ آواز نکال کے لفظ بنا سکتا ہے, ان. تو وہ اس طرح سے, یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بچے کو بس ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یار یہ ریڈنگ جو ہے وہ تم نے اس طریقے سے کرنی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ خود ہی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آتی جائے گی کہ یہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے. لوگوں سے شیئر میں کیوں کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بچی کے کیس میں جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ
میری بیٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ وہ ہوئی تھی، افیکٹ ہوئی تھی. درمیان میں جو ہے وہ بریک آ گیا تھا، کافی زیادہ بریک آ گیا تھا. جب بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکول سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے فیل ہوا تھوڑا پیچھے رہ گئی ہے. اور پیچھے رہنے کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی وہ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کی جو ریڈنگ اور رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ وہ تھی، اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے اس کی عمر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا. تو اس وقت جب وہ اس کی ریڈنگ رائٹنگ جو ہے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار یہ اس کو کچھ کرنا چاہیے، تو میں نے ہیپ ہیزرڈ طریقے سے جو ہے وہ اس کو سکھانا شروع کر دیا کہ جو طریقہ جو ہے وہ مجھے پہلے آتا تھا، جس طریقے سے ہم نے خود سیکھا ہوا تھا اس طریقے سے میں نے اس کو سکھانا شروع کر دیا. لیکن مجھے اس کی پروگرس جو ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہی تھی. وہ بالکل مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یار وہ کچھ سیکھ رہی ہے، بہت آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی وہ. پھر جو ہے وہ میں نے جا کے انٹرنیٹ پہ مجھے فیل ہوا کہ یار میرے سکھانے کے طریقے میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے. میں نے جا کے انٹرنیٹ میں تھوڑی ریسرچ کیا. اب جیسے ہی ریسرچ کرتے ہیں نا آپ کو فوراً جو ہے وہ یہ فونکس وغیرہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ تقریباً فونکس ہی ہیں، سوائے یہ جو لو لیول کے پرائیویٹ سکولز ہیں یا پھر جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز جو ہیں. آئی ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ سکول میں وہ ہوتا ہوگا، فونکس والا طریقہ ہوتا ہوگا. وہاں پہ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے، وہاں پہ پرانا طریقہ ہی چل رہا ہوگا ابھی بھی. تو میں نے جا کے انٹرنیٹ کے اوپر یہ تھوڑی سی ریسرچ کی تو فوراً ہی جو ہے وہ یہ فونکس سامنے آ گیا نا. پھر فونکس کے اوپر جا کے میں دیکھتا رہا کہ یہ کس طرح سے ہے. اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو جب یہ فونکس والے طریقے سے سکھانا شروع کیا نا تو اس کی جو پروگرس تھی وہ مجھے بہت زیادہ تیز نظر آ رہی تھی، بہت ہی تیز. یعنی اب جس طرح میں یہ پہلے جولی فونکس کے یہ پہلے سیٹ کی بات کر رہا تھا نا، تو یہ پہلا والا سیٹ جو ہے وہ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا نا تو اور یہ سکھانے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا. اب یہ ایک سیٹ کے جو 6 لیٹرز ہیں یہ میں نے اپنی بیٹی کو سکھانے کے لیے تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا. اب میرا کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹیچر اگر بچوں کو سکھا رہا ہوگا وہ بہت آہستہ آہستہ کر کے سکھاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ سارے بچوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے ٹیچر کو. اور آدھے گھنٹے کے بعد کچھ الفاظ سمپل والے الفاظ سے شروع کر کے 3 لیٹر والے 2 لیٹر والے الفاظ سے شروع کر کے اس نے وہ ورڈز ڈسائفر کرنا شروع کر دیے. وہ ورڈز جو ہیں وہ اس نے ریڈ کرنا شروع کر دیے اور مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ یہ چیز اچھی لگی. اچھا، اب یہ جو فونکس ہے نا، یہ چونکہ پرانا والا طریقہ روٹ لرننگ ہے اور یہ والا طریقہ کافی کانسیپچول ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ وہ نہیں کہتے انگلش میں give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish, you feed him for a lifetime. یعنی آپ جو ہے وہ کسی کو ایک دفعہ مچھلی آپ نے دے دی ہے نا، آپ نے ایک دن کا اس کو کھانا دے دیا. لیکن اگر آپ نے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیا نا تو آپ نے پوری زندگی کا کھانا جو ہے وہ اس کو دے دیا. تو یہ فونکس بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسیپچولی بچے کو بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہے، پھر بچہ خود ہی جو ہے وہ سیکھتا جائے گا. لیکن اور پرانا والا طریقہ اس کو ہاتھ پکڑ کے سکھانا پڑتا ہے، اس کو ہر دفعہ نئے الفاظ جو ہے اس کے ذہن میں بٹھانے پڑتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزار الفاظ جو ہے وہ بٹھاتے ہیں آپ اس کے ذہن میں، تو پھر جا کے وہ ریڈنگ کے قابل ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے خود جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنا زیادہ ایفیکٹو ہے. اس لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ بینگ اے پیرنٹ جو ہے وہ اگر آپ نے فونکس کے بارے میں نہیں سنا ہوا نا تو آپ کو فونکس کے بارے میں جا کے دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ میک شور کہ آپ کے بچے کا جو اسکول ہے وہ فونکس والے طریقے سے اس کو سکھا رہے ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اچھا طریقہ ہے. یہ کانسیپچول طریقہ ہے، روٹ لرننگ نہیں ہے یہ بالکل بھی. اور اگر اسکول والے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سکھا رہے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں سکھا رہے ہیں. آپ کے کہنے پہ وہ فوراً جو ہے وہ فونکس تو نہیں شروع کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ خیال آ جائے اور ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ فونکس سٹارٹ کر دیں. اور اگر آپ جو ہے وہ خود سیکھ سکتے ہیں اور پھر اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے بچے کو بھی سکھا سکیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ چیک اٹ آؤٹ، جا کے دیکھیں کہ یہ فونکس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو خود بھی سیکھیں اور پھر بچے کو سکھائیں. سو دیٹس اٹ. آئی تھاٹ کہ میں فونکس جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ فونکس کیا ہیں، کیوں جا کے ان کو دیکھنا چاہیے. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. تھینک یو.